ایک نیٹو اسپیکر آف اینی لینگویج گرامر کا محتاج نہیں ہوتا. گرامر وہاں پڑھی جاتی ہے جب انسان مادری زبان کی حیثیت سے کوئی چیز نہیں سیکھتا, وہاں گرامر پڑھی جاتی ہے. انگلش پڑھنا ہو تو ہمیں گرامر کی ضرورت ہے, اردو پڑھنے کے لیے نہیں. اگر ہم عربی زبان شعروں کی تختی کرنا چاہیں تو فاعلات الفاعلات کی گردان ضروری ہے, مگر ہم غالب اور میر اور سودا کے پڑھنے کے لیے کبھی اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتے. ہمارا مذاق کہتا ہے کہ یہ شعر بحر سے گرا ہوا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, پتا چلا اگر ماحول ادبی ہے تو انسان ڈھل جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کے ماحول میں مفتی اعظم ہند کا ذہن اتنا سیکل ہو گیا تھا کہ جو بولتے تھے شریعت بولتے تھے اور جو فرماتے تھے شریعت کے مطابق فرماتے تھے. فیضان اعلیٰ حضرت فیضان مفتی اعظم ہند 16-18 سال کی عمر ہی میں افتاء کا قلم سنبھال دیا تھا. بچپن ہی سے اعلیٰ حضرت کے دارالفتاء میں بیٹھتے تھے. ذہن ایسا بن گیا تھا کہ فرماتے تھے اہل علم جہاں بہت بعد میں پہنچتے ہیں مصطفیٰ رضا کی نگاہ پہلے پہنچ جاتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, قابل احترام بزرگوں اور دوستوں, حضور مفتی اعظم ہند کے عظیم علمی کارناموں کو دیکھنے ویسے حنبلی بھی ہیں, ہم احترام کرتے ہیں, مالکی بھی ہیں, ہم احترام کرتے ہیں, شافعی بھی ہیں, ہم احترام کرتے ہیں, مگر دنیا میں 80% بسنے والے فقہ حنفی کے ماننے والے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کسی ملک کو اسلامی قانون بنانے کی ضرورت پیش آئی ہے تو فقہ حنفی کا سہارا لیا گیا ہے. ترکی عرب سے قریب ہے مگر سلطنت عثمانیہ کا قانون فقہ حنفی کے مطابق تھا. عراق میں دوسری فقہ بھی ہے مگر پورے عراق کا قانون عباسی دور میں فقہ حنفی تھا. مصر میں شافعیت ہے مگر نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں مصر کا قانون فقہ حنفی کے مطابق تھا. ہندوستان میں امام ابو حنیفہ نہیں آئے مگر عالم کے عالمگیر کے دور میں فقہ حنفی جو مرتب ہوئی ہے وہ قانونی لا کے طور پہ اور پبلک لا کے طور پہ مرتب ہوئی ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں دنیا کی بڑی آبادیوں کا قانون فقہ حنفی کا قانون ہے اور حضرت مفتی اعظم ہند فقہ حنفی کے عصر جلیل کے امام تھے, اس لیے دنیا کی 80% آبادی کے قانونی رہنما تھے, شرعی رہنما تھے. اور یہی نہیں بلکہ اس سلسلے میں یہ کہتے ہوئے میں خوشی محسوس کروں گا کہ آج جو روس کی 5 اور 6 ریاستیں آزاد ہوئی ہیں, کروڑوں مسلمان, وہ سب فقہ حنفی کے فالوور ہیں. دائرہ بڑھ رہا ہے ہمارا. ہم امام احمد رضا اور حضرت مفتی اعظم ہند کی ضرورت کو اب زیادہ شدت سے محسوس کریں گے اس لیے کہ دائرہ بڑھ رہا ہے. تاشقند میں بھی حنفیت ہے, سمرقند میں بھی حنفیت ہے, بخارا میں بھی حنفیت ہے, ازبکستان میں بھی حنفیت ہے, تاجکستان میں بھی حنفیت ہے, قزاقستان میں بھی حنفیت ہے, اور سنو تاتاریوں میں بھی حنفیت ہے. یہ حنفیت اب ایک بہت بڑے دائرے کا احاطہ کر رہی ہے, اس لیے ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. اب ہمیں روسی زبان میں فقہ حنفی کو ترتیب دینا ہوگا, تاشقند کی زبان میں لکھنا ہوگا, آذربائیجان کی زبان میں لکھنا ہوگا. میں اپنے علماء سے کہوں گا, طلباء سے کہوں گا, تیاری کر لو, نئے آفاق فتح ہو رہے ہیں, نئی زمینوں میں ہمیں اپنا کام شروع کرنا ہے. میں علامہ ارشد القادری کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ وقت کی نفس کو بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں, بہت اچھی طرح. ابھی نئی زمینوں میں ہمیں کام کرنے کا مسئلہ آیا ہے اور انہوں نے دلی کی زمین پر مختلف زبانوں میں علماء اور فقہاء کو تیار کرنے کے لیے زمین خرید لی. دلی کی زمین پر, تاکہ دلی سے آذربائیجان کا پرانا رشتہ جوڑا جا سکے, تاکہ دلی سے آرمینیا کا پرانا رشتہ جوڑا جا سکے, تاکہ دلی سے بخارا اور کاشغر کا پرانا رشتہ جوڑا جا سکے, تاکہ دلی سے تاشقند کا پرانا رشتہ جوڑا جا سکے. بڑا گہرا تعلق ہے دلی کا, یہاں تک کہ خواجہ اجمیری بھی آتے ہیں تو اسی زمین سے آتے ہیں, بختیار کاکی بھی آتے ہیں تو اسی زمین سے آتے ہیں, یعقوب چرخی بھی آتے ہیں تو اسی زمین سے آتے ہیں, امام بخاری بھی اٹھتے ہیں تو اسی زمین سے اٹھتے ہیں, صحابہ اصول الشاشی بھی جنم لیتے ہیں تو اسی زمین پہ جنم لیتے ہیں. وہ زمین آج تمہاری منتظر ہے, تمہیں کام کرنا ہے. غیر مقلدیت کی موت کے لیے ان مقلد زمینوں کا آزاد ہو جانا ہی کافی ہے. کہاں تک یہ مقابلہ کریں گے؟ حق بلند ہونے کے لیے ہے, حق زندگی پانے کے لیے ہے, حق غالب ہونے کے لیے ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, حضور مفتی اعظم ہند اللہ اکبر وہ تعویذ لکھتے تھے, اللہ اکبر,
طالب علمی کے دور میں یہ اعتراضات ہم نے سنے، حضرت تعویذ لکھتے ہیں، معلوم نہیں ظالموں کو کہ انہی تعویذوں نے اقالیم دل فتح کیے ہیں، اقالیم ضمیر فتح کیے ہیں۔ لوگ ضرورت مند بن کر کے آتے تھے اور دلوں کو قدموں میں دے کر کے جاتے تھے۔ آج پورے کے پورے صوبے ایسے ہیں جو محض ان کی تعویذات کا صدقہ ہے، اور پھر وہ تعویذات بھی جو لکھتے تھے وہ تو ذکر الہی تھا نا۔ اللہ اکبر، مجھے وہ الفاظ بھی یاد ہیں، میں لکھتا نہیں ہوں تعویذ، موقع نہیں ہے، لیکن مجھے ان کی تعویذ کے الفاظ یاد ہیں جو لکھتے تھے۔ یا تو حمد الہی ہوتی تھی، یا صلاح مصطفیٰ ہوتی تھی، یا درود ہوتا تھا۔ بتاؤ اگر 20 گھنٹہ تعویذ لکھ رہے ہیں تو 20 گھنٹہ ذکر الہی ہو رہا ہے، 20 گھنٹہ مصطفیٰ میں درود پڑھا جا رہا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی وصحبہ اجمعین۔ ابھی ایک تعویذ دیا ہے، یہ درود لکھا بھی گیا ہے، پڑھا بھی گیا ہے۔ ان سے تعویذ لینے والے جانتے تھے کہ جو لکھتے تھے زبان سے ادا بھی کرتے تھے۔ دنیا میں کوئی ایسا ذاکر تم دکھا سکتے ہو جو 20 گھنٹہ ذکر کر رہا ہو، 20 گھنٹہ یاد کر رہا ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ان کا ذکر تھا، اور میں نے تو ان کو عجیب عالم میں ذکر کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ زندگی کے آخری 15 سالوں میں تم نے ایک مخصوص کراہ دیکھی ہوگی، اٹھتے ہیں تو بیٹھتے ہیں تو اللہ اللہ اللہ، زبان بند کرو اور یہ اللہ کی ادائیگی کراہ کی شکل میں 24 گھنٹے ان کی مکمل زبان پہ جاری ہوتی تھی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ دیکھنے والے محض کرامتیں دیکھتے ہیں مگر عظیمتیں نہیں دیکھتے۔ وہ کرامتوں کا بھی تاجدار تھا اور وہ عظیمتوں کا بھی تاجدار تھا۔ ہم نے کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مفتی غلام محمد صاحب موجود ہیں، یہ غالباً میرے ہر جملے کی تائید کریں گے، اس لیے کہ یہ بھی ساتھ ہوا کرتے تھے بلکہ میں ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ مجھے بتاؤ، کیشکال کے جنگلوں میں، صحابہ اور دھمتری کے جنگلوں میں جب وہ گزرتے تھے، اگر اعظم گڑھ میں جلسہ ہو تو مفتی اعظم آ رہے ہیں، لکھنؤ میں جلسہ ہو تو مفتی اعظم آ رہے ہیں، بامبے میں جلسہ ہو تو مفتی اعظم آ رہے ہیں، مگر بتاؤ کیشکال، صحابہ اور دھمتری کے جنگلوں میں ننگے آدی باسیوں کو کون بتاتا تھا کہ مفتی اعظم آ رہے ہیں؟ مگر جب گزرتے تھے تو ہاتھ جوڑے ہوئے ان لوگوں کا ایک قافلہ ہوتا تھا جو پہلے ہی سے انتظار کر رہا ہوتا تھا۔ نماز فجر سے پہلے گزر رہے ہو تو کھڑے ہیں، 12 بجے رات کو گزر رہے ہو تو کھڑے ہیں، تبتی ہوئی دوپہر میں گزر رہے ہو تو کھڑے ہیں۔ وہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنو، جب اللہ کسی کو قبول کر لیتا ہے تو دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے، دلوں میں اس کے لیے احترام پیدا کر دیتا ہے۔ ان زمینوں میں جن زمینوں کا اعلیٰ حضرت سے کوئی رشتہ نہیں ہے، ان زمینوں میں ان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ دل بچھے جاتے تھے، روحیں کھینچی جاتی تھی۔ میں نے پہلی مرتبہ اپنے سرکار مفتی اعظم ہند کو 1957 میں دیکھا ہے۔ میری اس نظر کے بھی گواہ حافظ صاحب قبلہ موجود ہیں۔ جیئن پور میں میں چند سال کا تھا، اتنا بڑا تھا کہ مفتی اعظم ہند کا جمال تو دیکھ سکتا تھا، کمالات کا احساس نہیں کر سکتا تھا۔ جیئن پور میں وہ تشریف لائے تھے، میں نے دیکھا کہ علامہ شفیق جون پوری، اجالی رات ہوگی اور میدان قبا ہوگا، اجالی رات ہوگی اور میدان قبا ہوگا، زبان شوق پر یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ ہوگا، یہ ان کی مشہور نظم ہے۔ یہ نظم پڑھنے کے بعد سرکار مفتی اعظم تشریف لائے اور میں نے دیکھا کہ شفیق جون پوری، شاعر مشرق، اقبال ثانی، ایک قدموں کو انہوں نے سنبھال رکھا ہے لکھتے ہوئے ہیں، اور دوسرے قدم سے علامہ خلیل احمد پٹھوشوی لکھتے ہوئے ہیں، اور دونوں کی آنکھوں سے مفتی اعظم ہند کے قدم تر ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ کتنی عظیم شخصیت ہے کہ شاعر مشرق کا یہ نائب گیا اقبال تو یہ دوسرا دانائے راز آیا، خود کہا ہے شفیق جون پوری پر کو خدا رکھے زمانے میں، شفیق جون پوری کو خدا رکھے زمانے میں گیا اقبال تو یہ دوسرا دانائے راز آیا، یہ دوسرا دانا راز باضابطہ مفتی اعظم کے قدم پڑا ہوا، دل میں عظمتوں کا ایک سویرا نمودار ہوا۔ یا اللہ، یہ اتنی عظیم شخصیت ہے کہ میرے استاد مفتی خلیل احمد صاحب اور شفیق جون پوری، خلیل احمد صاحب ان کا قدم تھام لے تو شاگردی کا رشتہ ہوگا، یہ شفیق جون پوری جو ایک آزاد شاعر ہے، جذبات کا شاعر ہے، جذبات کا سب بہت بڑا شاعر ہے، جب جذبات کی زبان بولتا ہے تو اس کی بیوہ کی شادی دیکھو، دوسری نظمیں دیکھو، تمہیں شفیق کی عظمت کا احساس ہوگا۔ وہ قدم کیوں تھامے ہوئے ہیں؟ میں نے سمجھا یہ کوئی ایسی ذات ہے کہ دین بھی قدم تھامے ہوئے ہے، دنیا بھی قدم تھامے ہوئے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔